مشروط تھی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18ویں فصل وفود کے بیان میں عظمت خانہ کعبہ کی عرب کے دل میں بہت تھی، اور تھوڑے دن قصہ اصحاب فیل کو گزرے تھے، لہذا عرب کا اعتقاد تھا کہ اہل باطل کعبہ پر غالب نہ آویں گے۔ بعد فتح مکہ کے سب عرب کو اعتقاد حقیقت اسلام کا ہوا، اور فوج اہل عرب اسلام میں داخل ہوئے، اور قریات اور قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس میں واسطے سیکھنے شرائع اسلام کے بھیج دیتے۔ وہ لوگ جو حضور میں حاضر ہوتے وہ وفد کہلاتے تھے۔ وفود وفد کی جمع ہے۔ جس سال یہ وفد بکثرت آئے، یعنی سن 9 ہجری میں، وہ عام الوفود کہلاتا ہے۔ آپ وفود کی بہت خاطرداری اور توقیر کرتے اور انعام دے کر رخصت کرتے۔ نیز عام اہل عرب اس کے بھی منتظر تھے کہ آپ کا معاملہ آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام کو قبول کرنے سے بھی اور لوگ نرم ہوئے۔ اکثر وفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے۔ بعض وفود کا ذکر محض فہرست کے طور پر کیا جاتا ہے۔ قصے ان کی کتب سیر میں مذکور ہیں۔ نمبر 1، وفد ثقیف، جن کا ذکر غزوہ طائف کے ذیل میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ خود حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ غزوہ تبوک سے رمضان میں واپس ہوئے تھے، اور اسی ماہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔ نمبر 2، وفد بنی تمیم، جن کا ذکر بعد غزوہ طائف کی گزرا ہے کہ اقرا بن حابس وغیرہ حاضر ہوئے تھے۔ نمبر 3، وفد طے، غزوہ تبوک سے پہلے ذکر ہوا کہ عدی بن حاتم طائی حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ نمبر 4، وفد عبد القیس، وفد بنی حنیفہ، ان میں مسلمہ کذاب بھی آیا تھا، اور ان میں بعض لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گئے تھے، اور یہ لوگ سن 10 ہجری کے اخیر میں بھی آئے تھے۔ نمبر 6، دوسرا وفد طے، اس میں زید خیل آئے تھے۔ نمبر 7، وفد کندہ، ان میں اشرف بن قیس بھی تھے۔ نمبر 8، وفد اشعریین اور اہل یمن۔ نمبر 9، وفد ازدان، اس میں وفد ازد، ان میں سرد بن عبداللہ بھی آئے تھے۔ نمبر 10، وفد بن الحارث بن قاب ربیع ثانی جمادی الاولیٰ سن 10 ہجری میں۔ نمبر 11، وفد حمدان۔ نمبر 12، وفد مزینہ۔ نمبر 13، وفد دوس۔ نمبر 14، وفد نجران۔ نمبر 15، وفد بنی سعد بن بکر، یہ آنے والے زمان بن سالبہ تھے۔ نمبر 16، طارق بن عبداللہ ماں اپنی قوم کے۔ نمبر 17، وفد تجید۔ نمبر 18، وفد بنی سعد ندیم از قبیلہ خزاعہ، و وفد بنی قزارہ باب تبوک۔ نمبر 20، وفد بنی اسد۔ نمبر 21، وفد بحرا۔ نمبر 22، وفد عزرا، سفر سن 9 ہجری میں۔ نمبر 23، وفد بلی، ربیع الاول میں۔ نمبر 24، وفد ذی مرہ۔ نمبر 25، وفد خولان، شعبان 10 ہجری میں۔ نمبر 6، وفد محارب، سال حجۃ الوداع میں۔ نمبر 27، وفد صدا، سن 8 ہجری میں۔ نمبر 28، وفد غسان، رمضان میں۔ نمبر 9، وفد سلامان، شوال 10 ہجری میں۔ نمبر 30، وفد بنی عبس۔ نمبر 31، دوسرا وفد ازد، ان میں سوید بن حارث آئے تھے۔ نمبر 32، وفد بنی منتفق۔ نمبر 33، وفد نخع، یہ آخری وفود ہے، خذا فی زاد المیعاد۔ یا خیر من یمم عافون ساحتہ سعیا وفوق المتون العینق الرسمی۔ یا خیر من یمم العافون ساحتہ، اے وہ بہترین انسان کہ سائل دوڑتے ہیں اور تیز اونٹنیوں کی پشتوں پر سوار ہو کر آپ کی درگاہ کی طرف۔ سعیا فوق متون العینق الرسمی، ومن هو آیات الکبریٰ لمعتبر، ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم۔ اے وہ ذات کی بڑی نشانی ہے متأمل کے لیے اور بڑی نعمت ہے قدردان کے لیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فصل 19ویں، حکام اور اہلکاروں کے متعین فرمانے میں واسطے انتظام ملکی و تحصیل صدقات و جزیہ کی جن بلاد میں اسلام کا تسلط ہو گیا، وہ اس کام کے لیے ان صاحبوں کو مامور فرمایا۔ مہاجر بن ابی امیہ بن مغیرہ کو صنعاء پر، زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت پر، عدی کو طے پر، بنی اسد پر، مالک بن نویرہ یربوعی کو بنی حنظلہ پر، زبرقان بن بدر کو بنی سعد کے بعد علاقوں پر،
قیس بن عاصم کو بنی سعد کے دوسرے بعض علاقوں پر، علا بن حضرمی کو بحرین پر تحصیل کے لیے، حضرت علی کو اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل نجران پر، اور حدیث معتاب بن اسید کو مکہ پر، اور معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ شریف کو یمن پر حاکم مقرر کرنا ثابت ہے۔ من کل منتدم للہ محتسب یستو بمتأصل الکفر مستلمی حتی غدت ملت الاسلام وهو بہم من بعد غربتها موصولۃ الرحمی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصحابہ کرام میں ہر ایک مجیب دعوت حق ہے، آپ نے جہاں بھیج دیا چلے گئے، اور امیدوار عطائے حق ہے کہ ثواب کے لیے چلے گئے۔ جو حملہ کرتا ہے بذریعے ایسے حربہ کے جو کفر کی بیخ اکاڑ کر پھینک دے، یہاں تک کہ ملت اسلام اپنی غربت اور کمزوری کے بعد متصل قرابہ ہوگی، یعنی اس حال میں کہ وہ ملت اسلام ان سے ملحق اور ملصق ہے، یعنی ایسی جماعت کہ جیسے ان کی قرابت دار ہو، چنانچہ وہ اسلام کی خدمات بجا لائے۔ 20ویں فصل فرمانوں کی روانگی ملوک و سلاطین کی طرف۔ نمبر 1، ہرقل شاہ روم کو دہیہ بن خلیفہ کے ہاتھ نام مبارک روانہ فرمایا اور وہ باوجود یقین نبوت کی ایمان نہیں لایا۔ دوسرا، کسریٰ شاہ فارس کو عبداللہ بن مضافہ سامی کے ہاتھ اس نے نام مبارک پھاڑ ڈالا۔ آپ نے سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سند کو پارا پارا کر دے گا، چنانچہ ایسی ہوا۔ نمبر 3، نجاشی شاہ حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ، اور یہ وہ نجاشی نہیں ہے جن کے زمانہ میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی، جن پر وسلم نے نماز پڑھی تھی، یہ اس نجاشی کے بعد ہوا اور اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں ہوا۔ نمبر 4، مقوقس شاہ مصر کو حاتم بن نبی بلتا کے ہاتھ، یہ ایمان نہیں لایا مگر ہدایہ بھیجے۔ اصل میں نجاشی تو حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے جب وہ حبشہ میں، جب وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہی تھے، تو پھر انہوں نے وفد بھیجا تھا مکہ والوں نے ان کے خلاف صحابہ اکرام کے، تو حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی سورہ مریم پڑھی، اس پر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا جنازہ جب وہ مدینہ میں تبوک کے موقع پر پڑھا، اور تبوک کے بعد آپ نے خطوط لکھے ہیں، یعنی تو اس وقت پھر یہ نجاشی دوسرا نجاشی۔ مقوق شاہ مصر کو حاتم بن بلتا کے ہاتھ یہ ایمان نہیں لایا مگر ہدایہ بھیجے۔ منذر بن صابہ شاہ بحرین کو اعلیٰ حضرمی کے ہاتھ یہ مسلمان ہو گئے، دستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔ دو بادشاہ عمان جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کا نواز کے ہاتھ دونوں مسلمان ہو گئے۔ حوضہ بن علی حاکم یمامہ کو سلیم عامری کے ہاتھ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطہ و دمشق کو شجاع بن وہب کے ہاتھ حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانہ میں، جبلہ بن اہم غسانی کو شجاع بن وہب کے ہاتھ، اور اس ذیل میں ان عرائض کا بھی ذکر مناسب ہے جو سلاطین نے آپ کے حضور میں بھیجی، علاوہ ان سلاطین کی جن نے آپ کے فرمانوں کے جواب عرض کیے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ سید بن ہشام میں ہے کہ جب آپ تبوک سے تشریف لائے تو شاہان حمیر نے کہ ملک یمن سے عرائض مشر اپنے اسلام کے قاصدوں کے ہاتھ بھیجے، ان کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد الکلال، نعیم بن عبد الکلال، نعمان حاکم زرعین و معافر حمدان زرع ذو یزن، یہ سب ملوک یمن ہیں۔ اور فروہ بن عمر جو کہ سلطنت روم کی طرف سے کی جانب سے عامل تھا، آپ اپنے اسلام کی خبر قاصد کے ہاتھ بھیجی، اہل روم نے اول اس کو قید کیا پھر قتل کر دیا۔ بازان صوبہ دار یمن از جانب کسریٰ، میں اپنے دونوں بیٹے اور ان لوگوں کے جو اہل فارس اہل یمن سے اس کے پاس اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ کے پاس بھیجی۔ یہ سب مکتوب اور کاتب مل کر 15 ہوئے، اور سید بن شام میں رفاع بن زید جزامی کے ہاتھ کے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی قوم کے فرمان لکھ دیا اور ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا مذکور ہے، لکھ دینا اور ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا مذکور ہے۔ اور بخاری کی شرح کرمانی میں ملوک ان سے ذوالقلع حمیری اور ذو عمر کا مسلمان ہو کر حضور میں حاضر ہونے کے روانہ ہونا مگر آپ کے حیات میں نہ پہنچ سکنا لکھا ہوا ہے۔ آیاتہ الغر لا یخفی علی احد بدونها العدل بین الناس لم یقم، کہتے ہیں آپ کے روشن احکام کسی پر مخفی نہیں ہیں، چنانچہ ان سلاطین پر ظاہر ہو گئے، قبول کیا یا مغلوب ہوئے، بدون ان احکام کے لوگوں میں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ محکمات فما یبقین من شبہۃ لذی شقاق ولا یبغین من حکم، اور وہ احکام امور متنازع فیہا میں حکم اور فیصل کنندہ قرار دیے جاتے ہیں
تو وہ شبہات کے باقی نہیں چھوڑتے کسی مخالف کے لیے، اور نہ وہ احکام اپنے سوا کسی اور فیصلہ کنندہ کے طالب ہیں۔ ما حوربت قط الا عاد من حرب عاد الاعادی الیہا ملک سلم، ان احکام سے کبھی لڑائی یعنی مقابلہ نہیں کیا گیا مگر اس کا انجام یہ ہوا کہ دشمن بھی لڑائی سے بعد آ کر ان کی طرف صلح کی سفر ڈالتا ہوا نظر آیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اب یہاں سے 21ویں شیعم الحبیب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اوصاف کے بیان میں، شمائل اخلاق کے عادات کے بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ العظیم اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم احفظنا بما تحفظ بعبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ بعبادك الصالحين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ان هذا المذ جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن ازواجنا وعن اهلينا وعن ذرياتنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين وعن بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد یا اللہ اس مصیبت سے پورے عالم کو چھٹکارا نصیب فرما، ہمیں ہماری اولاد کو چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ اس وبا سے، اس عذاب سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے گلے محلوں کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے شہروں کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے بازاروں کو محفوظ فرما یا اللہ پورے بلاد اسلام کو محفوظ فرما یا اللہ پوری دنیا کو معاف فرما، پوری دنیا سے عذاب کو مرتفع فرما، سب کو آپ کی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، کافروں کو بھی ظلم و ستم سے باز آ کر ایمان لانے والا فرما، ایمان والوں کو یا اللہ اپنی آپ کی ولایت اور دوستی کے لیے رجوع کرنے کی اور توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی یا اللہ ان مصیبتوں سے، ان وباؤں سے یا اللہ ایسی یا اللہ مہلک بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے ایمان والے چلے گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما یا اللہ پورے عالم کی رونقوں کو، حرمین شریفین کی رونقوں کو آباد ارشاد فرما، پھر بحال فرما اللہ، مسجدوں کی رونقوں کو، مدارس کی رونقوں کو، خانقاہوں کی رونقوں کو، ہمارے بازار گلی کوچوں کی رونقوں کو اللہ بحال فرما اللہ مدد فرما یا اللہ تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی خدام کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ حافظ دارین نصیب فرما یا اللہ ہماری یا اللہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما، ہمیں پکا سچا اللہ والا فرما، آپ کا مطیع فرما بردار فرما یا اللہ اپنا تعلق اور دوستی ہم سب کو بغیر استحقاق کے نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اس سیرت طیبہ کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، شفع قبولیت نصیب فرما، جلد ان کا ظہور فرما اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ اقارب سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين